السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تو بہت سے گفتگو کرنی ہے. ایک جو معاملہ ہے، میں ویسے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 9 مئی کے مقدمات میں جو ایک اور شہادت کہیں، فوتیدگی کہیں، کوئی بھی آپ ایلیمنٹ کہیں، اس پہ گفتگو تو ہونی چاہیے. اب 190 ملین پاؤنڈ کی اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں اور اس کی سماعت اب صبح تک تو نہیں، ابھی تک لگائی گئی. ہو سکتا ہے یہ پرسوں کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو یا یہ اسپیشل بینچ ڈھونڈا جا رہا ہو. پیکا ترامیم جو ہیں وہ چیلنج کرنے جا رہا ہوں میں، اور اس پہ احتجاجی تحریک شروع ہو چکی ہے. GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواستیں خارج کیوں ہوئی ہیں اور کیا وجہ بنی ہے، اس پہ ہوگا. اور علی مین گنڈا پور کی کو 1.5 گھنٹہ کی جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو علی مین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی، جو پوائنٹ میرے سامنے شیئر ہوئے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور 1.5 گھنٹہ کے قریب ملاقات ہوئی ان کی. یہ سیاسی اور پارٹی امور پر بات ہوئی، امن و امان اور گڈ گورننس کے مسئلے پہ بات ہوئی، پارٹی صدارت کے لیے جنید اکبر کی تقرری پر بات ہوئی، تنظیم نو کی تشکیل پر بات ہوئی. لیکن ایک بات جو ہے سیاسی جماعتوں سے رابطے کا، یہ چلے میں بڑے عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں تو وہ بات بڑی سامنے آ گئی ہے. GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواستیں جو ہے نا عمران خان کی خارج کر دی ہیں. اور بنیاد آپ کے پاس ہے، اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے درخواست دی تھی، یہاں کورٹ نے خارج کی، دہشت گردی کی کورٹ نے اب، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی خارج دی. پروسیکیوٹر نے یہی سوال وہاں پر اٹھایا کہ جناب اس کے اوپر شیخ رشید صاحب کی درخواست بھی خارج ہو چکی ہے، تو یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے. علاوہ جی کو ایک نیا پوائنٹ جو لیا کہ 12 گواہان کے بیان قلمبند ہو چکے ہیں، ٹرائل ابھی چل رہا ہے، تو ٹرائل کو کنکلوڈ ہونے دیں. دیکھیے بریت کسی بھی سٹیج کے اوپر دائر ہو سکتی ہے اور اس پہ قانون بڑا کلیئر ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹرائل ہر حالت میں کنکلوڈ کرنا ہے. ابیوز آف پروسیس آف لا اگر ہوگا تو عدالت کو اسی لیے اختیار دیا ہوا ہے نا، لاہور ہائی کورٹ یعنی ہائی کورٹس کو اختیار دیا ہوا ہے کواشمنٹ کے کانٹیکس میں، اور ایکویٹل کا اختیار دیا ہوا ہے نیچے کورٹوں کو. وہ مجسٹریٹ کے ہو تو 249 ہے، اور اگر سزا بڑی ہو سیشن کا عدالتوں میں 265 کی درخواستیں دی جاتی ہیں. اور عدالت کا استحقاق بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پراپر اپریسیشن کی گئی ہے. اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ راول پنڈی ہائی بینچ میں چیلنج کیا جائے گا، جو کہ لاہور کی جو پنجاب کی جورسڈکشن کے اندر ہے، اس لیے اسلام آباد نہیں جائے گی، یہ وہاں چیلنج ہوگی. اور بینچز آپ کو پتہ ہے مرضی کے بینچز بنے ہوئے ہیں اور بینچز اسی کے مطابق دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ہیومن ٹارچرز کے حوالے سے ایک بڑا میرا اہم معاملہ ہے. آمنہ لیاقت کی پٹیشن یہ جناب چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے لگی ہے، اس میں جواب دینا ہے باقی سب لوگوں نے، اور بتانا ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں اور کیا باتیں ساری سامنے آئی ہیں. وہ ساری چیزیں ساری سامنے آنی ہیں اور سامنے رکھی جانی ہیں کہ جہاں سے پتہ چل سکے گا کہ کیا واقعات ہیں اور کس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، کیسے ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. یہ وہ معاملات ہے جس کی طرف چلنا ہے. پیکا ایکٹ میں جو ترامیم ہے، میں نے تو کہا تھا صحافی برادری کو جاگنا ہوگا، وکلا برادری کو جاگنا ہوگا. یہ ترامیم آپ کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. یہ دہشت گردی ہے آپ کی سارے آزادی رہائے کے خلاف، اور اس کو کاٹ رہی ہے. یہ ذرا ظلم ہو رہا ہے. اس پہ صحافی تمام تنظیمیں، دونوں بڑے گروپ ہیں، افضل بٹ صاحب بھی سامنے آ گئے، ارشد انصاری صاحب بھی آ گئے، رانا عظیم صاحب بھی سامنے آ گئے، اور باقی وہ تمام تنظیمیں اس پہ اکٹھی ہیں. اور کل سے باقاعدہ احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے. چیلنج کرنے کا میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں. ایک جو سوال اٹھتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیرینہ کارکنان ہیں، اور یہ غالباً تیسری فوتیدگی ہے جو میرا خیال جو انفارمیشن تیسری ہے، دوسری ہے. 9 مئی کے مقدمات میں 6 ماہ میں کوڑ لکھپت جیل میں قید رہنے والے ندیم یاسین کی موت کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. اور یہ تیسرے کارکن ہے، بہیمانہ تشدد کیا گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے وہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ جس کے اندر میں نے یہ سارے سوال اٹھائے ہیں، انٹرنیشنل کنونشن اٹھائے ہیں، ایک ایک چیز سامنے رکھی ہے کہ اس کو روکنا ہے. اس کو روکیں گے کیسے؟ یہ تشدد تو رکنا چاہیے نا، نہیں رک رہا تشدد. یہ تشدد رکنا ہے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ رکنا
چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے. آپ نے دیکھا نہیں, بڑا شور ڈالا تھا, کہاں گیا, زمین بوس ہو گیا وہ سارا کا سارا. کوئی آرگومنٹ نہیں تھے, جو آرگومنٹ تھے وہ زمین پہ گر گئے ہیں. بھائی اس کے اندر کرائم ہی کوئی نہیں ہے یار, کرائم کون سا ہے؟ یعنی میں نے والنٹری ریٹرن کا آپ کے سامنے بات کی تھی, پیسے تو آ گئے واپس. میں نہیں نیچر میں جانا چاہتا. پہلے تو میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ کرائم کا پیسہ تھا, یہ حکومت پاکستان کا پیسہ. میں مانتا ہی نہیں اس بات کے لیے, جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے. حکومت پاکستان کا پیسہ تو وہ ہے جو حکومت پاکستان سے کرپشن سے لیا. جو یہ پیسہ کرپشن سے کب لیا ہے نا, یہ کرپشن سے کون سا پیسہ لیا ہے یہ والا حکومت پاکستان جو اپنا ڈیمانڈ, اور اس کے لیے پریڈیکیٹ آفینس ہونا ضروری ہے. پھر یہ پلی بارگین تو تھی نہیں, تو آپ کے قانون میں باقی کیا رہ گیا؟ کیا دینا تھا آپ نے, یعنی کیا کرنا تھا آپ نے؟ اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر اب کتنے کام ہو رہے ہیں. کوئی اور کیس میں سزا ہوئی یا اٹھا کر لے کر گئے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی یہ اپیلیں دائر کی گئی ہیں کہ سزا جو ہے کالعدم قرار دینے کی اختیارات کا غلط استعمال کیا, نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی ہے, نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو ظاہر کرتا ہے, اور این سی اے کے کام کو بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا. یعنی اسی طرح جس طرح سائفر کے کیس کے اندر یہ کام کیا گیا, اسی بنیاد کے اوپر یہ کیس زمین بوس ہونا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چیزیں میں نے آپ کے ساری سامنے بتا دی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ چیز جسٹس عامر فاروق جو ہے نا, 11 فروری بڑی جلدی فیصلہ رکھ لیا انہوں نے. یعنی پتہ نہیں, یعنی ایک دم آیا ایجنڈا چیف جسٹس صاحب نے فوراً بیٹھ کے فیصلہ بھی کر لیا. یعنی سیکریٹریٹ کوئی نہ کوئی ڈیلیبریشنز تو ہوتی ہیں نا. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ابھی؟ یعنی آج فیصلہ ہوا اور ڈاؤٹ تھا, یہ سوال جو اٹھائے ہوئے تھے, اور وہی ہوا کہ جناب اور 8 ججز کی تقرریوں کے لیے اب یہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بنے تو فل کورٹ کے اندر 8 ججز ہی آ جائیں, اور 3 ہفتے کا ٹائم جو لمبا رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ اس دوران یہ کام ہو سکے. اور چیف جسٹس کی زیر صدارت 11 فروری کو اجلاس طلب کیا گیا ہے, اور 5 سینئر موسٹ ججز کے نام جو ہے نا ایلیویشن سینیورٹی کے باعث وہ زیر غور آئیں گے. اور ممکنہ فل کورٹ بننے سے پہلے سپریم کورٹ میں 8 ہائی کورٹ کے ججز کے جو سامنے وہ کلیئر آ گیا ہے. اور یہ سارے ججز جتنے بھی ہیں ووٹ سے قابلیت معذرت کے ساتھ برا نہ منائے میری اس بات کو, جو حقیقت ہے ووٹ کے ذریعے ہوں گے, اور وہ بھی پارلیمنٹیرین کے ووٹ. 4 ووٹ تو وہ ہیں, پھر وہ جو اب ہینڈ پک لوگ لگائے ہوئے ہیں آپ نے اس کے اندر وہ ہیں. 5 ججز کیا اوور رول کر سکیں گے, اور 5 میں سے بھی حکومت کے ساتھ جو بیٹھے ہوں گے وہ ججز حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے نا, اب آخری بات, آپ انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی درخواست بنیاد پر وہ نپٹا دی ہے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ کچھ اہم نکات بھی سامنے ہیں, کیس نپٹانے کی وجوہات الگ سے جاری کی جائیں گی. یہ آپ نے تو اب کیا, جب اپیل واپس لے لیا تو کیا کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جسٹس اطہر ملا اور جسٹس شاہد وحید نے الگ وجوہات کے نقطے پر فیصلے سے اختلاف کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. دونوں ججز کے مطابق واپس لینے کی درخواست پر نپٹائی جاتی ہے, اس لیے الگ سے وجوہات دینے کی ضرورت نہیں. کہا گیا کہ ہمارے مفادات کا معاملہ, اس لیے ہم نہ بیٹھیں, اس مفادات معاملے پر مجھے بولنے دے. روز کا جو تماشا لگا ہوا, یہ تماشا تو ختم ہو. جیسے جمال مندوخیل کہتے ہیں, آئینی بنچ میں شامل کر کے ہمیں کون سی مراعات دی گئی, جیسے جمال مندوخیل کہتے ہیں. جسٹس اطہر ملا جسٹس منصور کے موقف کے حکم نامے کے ساتھ کھڑے ہیں. 6 رکنی توہین عدالت بینچ سے الگ ہونے کا اندیہ دے, انہوں نے یہ دوران سماعت دے رہا ہوں, اگر یہ بینچ کارروائی جاری رکھنا چاہتا ہے تو میں بینچ سے الگ ہو جاؤں گا. ہمارے سامنے ایک کیس ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے سامنے جو اپیل تھی وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے. اگر آگے کارروائی جاری رکھنا چاہتا تو میں معذرت خواہ ہوں. اور جو بڑا آواز جسٹس جمال مندوخیل برا مان گئے اس بات کو. انہوں نے کہا جس انداز میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے, میں کمیٹی کے اجلاس میں نہیں جاؤں گا. توہین عدالت کے نوٹس کا سلسلہ رک اس لیے چاہتے ہیں کہ ایسا حکم جاری نہ ہو. آنے والے ساتھی ججز کو توہین عدالت سے بچانا چاہتے ہیں. اب جو مرضی آپ کہہ لیں جناب جج صاحبان, آپ کا مائنڈ تو بڑا کلیئر کہا گیا, کلیئرٹی کے ساتھ ایک چیز آ گئی ہے. اب یہ کہیں کہ آپ اس سے آپ چیزوں کو بالکل زمین بوس کر دیں گے, وہ ممکن نہیں ہے جناب اعلیٰ. قوم جاگ چکی ہے, وکلا جاگ چکے ہیں, عدالتیں جاگنا ہوگا. یہ کم از کم یہ عدالتوں کی آپ کی جنگ ہے, ہماری جنگ کہاں ہے؟ یہ عدالتوں کی جنگ ہے, ان کے اختیارات کی جنگ ہے. نظر آ رہا ہے اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے. خاموش نہیں بیٹھ سکتے جناب, خاموش نہیں بیٹھنا, آگے بڑھنا ہے, کھل کے سامنے آنا ہے.
وضاحت کرنی ہے، چیزیں ساری سامنے رکھنی ہیں، اور ایک ایک چیز خدا را سامنے رکھیں تاکہ یہ ملک آگے کی طرف بڑھے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.